سیدی سرکار سید محمد حسنین باپو قادری دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء ذوی الاحترام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے آج کی شب ہم اور آپ عرص فخر ملت میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بغداد مولا کی حاضری کا سبب بنائیں۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ احسان عظیم ہے کہ عرص ہاشمی دلہا میں ہم اور آپ انہی کے ہم نام حضور محسن ملت ہمدرد قوم و ملت حضور شیخ طریقت رہبر راہ شریعت و طریقت شیخ المشائخ اولاد غوث اعظم نبیرہ حضور شفیق ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی صدارت میں اس عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں حضور تاجدار اہل سنت بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں
کہتے ہیں کہ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائیں، اور جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائیں، اور جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائیں۔ اور آگے بڑھ کر ایک جگہ پر عرض کرتے ہیں، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ تو سردار ہو جائے، اور جو تم سے سر کوئی پھیرے تو فرمایا ذلیل و خوار ہو جائیں، جو تم سے سر کوئی پھیرے تو ذلیل و خوار ہو جائیں، اور جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائیں، اگر آئے وہ جان نور میرے خانہ دل میں، اگر وہ آئے جان نور میرے خانہ دل میں، مہو خاور میرا گھر مطلع انوار ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائیں، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائیں۔ اور امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی بارگاہ غوثیت مآب میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ یا غوث پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کوئی پوچھے کہ حضور فخر ملت کے شود میں کیا کر رہے تھے اور اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت صدیوں پہلے اس کا جواب دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس شہر سے نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے۔ حضرات آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم بارگاہ حضور فخر ملت حضرت سیدنا ہاشم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں چند باتیں اسی قرآن عظیم کی آیت کے تحت عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اصل جو مواد آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، ایک بات اپنے دل پر لکھ کر جائیں کہ اس دور میں اگر گمراہیت سے بچنا ہے، بدعقیدگی سے بچنا ہے، اور ایمان کا تحفظ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو جلد از جلد اس سے یہ چاہیے کہ وہ کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو جائے۔ ہاں اس لیے کہ ان کی روحانی طاقتیں، ان کا روحانی پاور
یہ یکے بعد دیگرے بہت اوپر تک جاتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کے تصدق سے اللہ بندوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ فرما لیتا ہے۔ دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں پیغمبران اعظام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اور ہر زمانہ پیغمبر میں جن جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اسے یا تو حواری کہا گیا یا صحابی کہا گیا۔ تو یہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام سے لے کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے آئیں تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑے پیر ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں، حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ اور فرمایا اگر سب سے بڑا کوئی مرید ہے تو فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، یعنی صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ تو پوری دنیا میں صحابہ کی دنیا میں آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزار کے قرب خاص میں رہ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آج بھی قرب خداوندی کی چاشنی چاہتے ہو تو کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دور میں خاص کر کے اس کلچر میں ہم سن ہجری 1443 میں چل رہے ہیں، 2022 میں ہمارا اور آپ کا جو ہے اختتام ہونے کے قریب ہے۔ اس دور میں ایمان کا تحفظ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہاں یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی عمل نہ کریں، عمل سب کریں، لیکن یہ عمل اسی دن کام آ سکتے ہیں جب تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ اگر ایمان تباہ ہو گیا، عقیدہ تباہ ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا، پھر آدمی چاہے لاکھ نمازیں بھی پڑھ لیں، حج بھی کر لیں، زکوٰۃ بھی دے لیں، کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی۔ اور ان سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان اگر بچ سکتا ہے نا تو کسی روحانی پیشوا کی روحانی توجہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں سلسلہ قادریہ کے اور سلسلہ چشت کے چند بزرگوں کے احوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مرید بننا ہونا تو پھر اس شان سے مرید بنے کہ پیر کو خود مریدوں پر فخر ہونے لگے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پیر پر سب کو فخر ہوتا ہے اور مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کو، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر مرید یہ نہیں کہتا میرا پیر ایسا ہے، بلکہ پیر فخر سے یہ کہتا ہے کہ میرا مرید ایسا ہے۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں میں انگلیوں کے پوروں پر آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ کائنات میں ایک عظیم شخصیت ہے جسے دنیا حضرت سری سکتی کا نام دیتی ہے۔ یہ سری سکتی کائنات کی بہت ابتری شخصیت ہے۔ ان کے دامن سے ایک بندہ وابستہ ہوتا ہے جو رشتے میں بھانجا ہوتا ہے، جسے دنیا حضرت جنید بغدادی کا نام دیتی ہے۔ اور یہ دونوں ماما بھانجے ہو رہے ہیں، لیکن مرید بننے کے بعد حضرت جنید بغدادی کو وہ پروان چڑھایا، اتنی تربیت دی اور روحانی اتنی منزلیں پار کروا دی کہ سری سکتی فخر سے یہ کہتے تھے کہ پیروں میں بھی اگر کوئی مریدوں میں کوئی دیکھنا چاہے کہ کوئی مرید بھی پیر کے لیے کوئی فخر کا باعث ہے تو وہ میرے جنید کو دیکھ لیں کہ سری سکتی کو اگر کسی مرید پر فخر ہے تو وہ جنید بغدادی پر فخر ہے۔ اور اس مراتب پر انہیں فائز فرما دیا۔ لیکن سنیے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وہ سفر کیے، وہ سنگت اختیار کی، وہ صحبت اختیار کی، ان کے فرامین پر عمل کیا۔ کبھی کبھی مرید آزمائش میں بھی پڑتا ہے لیکن اس سے بھی پیر نکال سکتا ہے۔ اب اس کو سنیے کہ ایک بار آزمائش ہو گئی۔ آزمائش یہ ہوئی کہ حضرت سری سکتی نے ارشاد فرمایا کہ جنید کبھی کبھی تقریر کیا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سری سکتی پیر ہے اور جنید بغدادی مرید ہے، تو کہا کہ حضور میں تقریر نہیں کرتا، یعنی بیان نہیں کرتا۔ کہا بیٹا لوگوں کو بڑی ضرورت ہے، آج اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر امت کی اصلاح کون کرے گا؟ تو کہا نہیں میں تقریر نہیں کرتا۔ ایک آدھ دو بار کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ قربان جائیں، کم و بیش 40 دن گزرے، تقریر نہیں کی۔ 41واں دن ہوا نا تو خود بخود فجر کے بعد منبر پر بیٹھ گئے، یعنی تقریر کرنے کے لیے۔ جیسے ہی بیٹھے تو قریب میں حضرت سری سکتی آ کر بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی منبر پر بیٹھے اور تقریر شروع کی
اور تقریر اس شان سے کی کہ دل پہ خیال خالی گزرا تقریر کرتے کرتے، اور وہ خیال یہ تھا کہ جنید تجھے سری سکتی نے کہا تھا تو نے تقریر نہیں کی، 40 روز تک ابدال تجھے خواب میں کہتے رہے جنید تقریر کر، جنید تقریر کر۔ جب 40واں دن رات آئی تو خود مدینے کے تاجدار حضور سیدنا محمد رسول اللہ ہے، ارشاد فرمایا بیٹے جنید تقریر کیا کر۔ تو دل میں یہ خیال گزرا جنید آج تو ممبر کی زینت بنا ہے نا، تیرا رتبہ کتنا بلند ہے کہ تجھے مدینے کے سلطان کہنے کے لیے تشریف لائے کہ جنید تقریر کر۔ بس یہ خیال گزرا اور دل پر یہ بادل چھایا خالی، کہا جنید آج تو ممبر کی زینت بنا ہے، دیکھ تو صحیح آج تیرا پیر بھی تجھ پر رشک کرے گا۔ ابھی یہ خیال اس خوابوں کی دنیا کو سوچ کر رہے تھے اور تقریر کر دی، اور تقریر ختم ہوئی، ممبر سے اترے اور سری سکتی کے قریب آ کر بیٹھے نا تو کان ایسے منہ کے قریب کیا اور اپنا مبارک منہ جو ہے جنید کے کان کے قریب کیا اور کان میں چپکے سے فرماتے ہیں جنید میرے کہنے سے تو تقریر نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کے کہنے پر تقریر تو کر دی۔ اسی وقت وہ خیال جو ممبر پر تھا نا وہ ہٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج میرا رتبہ بہت بلند ہے کہ مجھے رسول اللہ نے آ کر کہتے تقریر کر، ابدال آ کر کہتے تقریر کر۔ آج پتا چلا جنید جو تو خواب دیکھ رہا تھا نا وہ سری بیداری میں دیکھ رہا تھا، یعنی اسے ایسے ہی پتا تھا، یعنی پیر ہر حال میں اپنے مرید سے کئی قدم نہیں کئی منزلیں آگے ہوتا ہے اور ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، لیکن آزمائشیں ہوتی ہے نا۔ اسی طرح جنید بغدادی کے مریدوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جنید بغدادی کے مریدین کی بھی آزمائش ہوئی اور کبھی کبھی شیطان انہیں ورگلا دیتا۔ آج بھی ہماری اور آپ کی سچویشن جو ہے نا وہ مریدوں کی ہے، ہاں کبھی کبھی مریدوں کو پر بھی لگ جاتے ہیں، کبھی مرید اڑتا بھی ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ شیخ شیخ ہوتا ہے اور مرید مرید ہوتا ہے۔ ہاں اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کی مطلب ایک چادر کی گاٹھ باندھ لینی چاہیے، اس سے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ جو تصور کرتے ہیں نا کہ جیسے ہماری آنکھیں تو شیخ کی بھی دو آنکھیں، جیسے ہماری زبان ہے تو شیخ کی بھی زبان ہے، ہمارے کان ہے تو شیخ کی بھی زبان ہے، یہ کان ہے، ہم یہ صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے اگر دیکھنے جائیں نا تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن غوث الاعظم دستگیر سے لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سن لیں، لیکن میں جنید بغدادی کے مرید کی ایک آزمائش بتا دوں تاکہ اندازہ ہو کہ مرید کی آزمائش ضرور ہوتی ہے لیکن پیر تھام لیتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ کے ذہن و قلوب میں مطلب چھایا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرید تھا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آنا بند کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بندہ آیا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ اب وہ تو کچھ اور ہی پلان بنا رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ یوں کہتا ہے کہ اب مجھے جنید کی ضرورت نہیں، یعنی یہ بات عام ہو گئی، اور جب بالکل عام ہو گئی تو ایک دن جنید بغدادی نے فرمایا جا کر اس سے کہنا نا ایک دن تو تشریف لائیں۔ وہ ایک دن بلایا اور جیسے وہ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو بالکل دور بیٹھا اور دور بیٹھ کر یہ سوچنے لگا جنید کی تو مجھے حاجت نہیں ہے لیکن آ گیا ہوں، اگر کچھ بات ہوگی تو سوال ایسا کر لیں گے کہ جنید لاجواب ہو جائے۔ یعنی اس حد تک اس کی پرواز ہو گئی تھی کہ وہ یہ سوچنے لگا کہ جنید سے میں آگے ہوں۔ بس ابھی یہ خیال گزرنا تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سب نے اپنے سوال پیش کیے، جنید بغدادی نے اس کی طرف بھی دیکھا، کہا بھائی آیا ہے تو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ۔ تو کہا مجھے تو آپ کی حاجت نہیں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو کہا میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیں گے؟ جنید بغدادی نے فرمایا پہلے بھی دیتا تھا آج بھی جنید دے گا۔ یعنی یہ سوال جواب کرنے کے لیے بندہ حاضر ہو گیا تھا آزمائش کے لیے، اور جیسے وہ کھڑا ہوا آپ نے فرمایا پوچھ، لیکن ایک بات جنید کی بھی سن لے۔ کہا کیا؟ کہا سوال کرنا آزمائش کے لیے نہ کرنا، ورنہ دنیا کا بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت کا بھی اٹھائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے دل میں جو پاور تھا اس نے اسی کے مطابق سوال کیا، اور جیسے اس کا سوال مکمل ہوا جنید بغدادی کے ملفوظات میں ہے کہ جنید بغدادی نے فرمایا اس کے دو جواب ہے، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے، تو بتا کون سا جواب چاہتا ہے؟
اب اس کو تو اتنا غرور تھا، اسی وقت اس نے کہا حضرت مجھے دونوں جواب چاہیے. تو فرمایا سن، تو اپنے آپ کو جو کامل سمجھ کر مجھ سے جو سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اگر تو کامل ہوتا تو اس کا لفظی جواب یہ ہے کہ اگر تو کامل ہوتا تو کبھی پیر کی آزمائش کرنے کے لیے آتا ہی نہیں. سب سے پہلا تو یہ جواب دیا اور کہا مانوی جواب یہ ہے کہ اب تو مرے گا نا تو بے ایمان ہو کر مرے گا. یعنی یہ پیر کی بارگاہ میں بے ادبی آزمائش ہوتی ہے، بے ادبی کر لی اسی وقت یہ وعید ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے مشائخ کے حوالے سے جتنا زیادہ بن سکے مؤدب بن جاؤ، ان کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے کوشش کرو. اور جن لوگوں نے کوششیں کی، آج پوری کائنات میں جتنے بھی مشائخین ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ساری کائنات میں الحمدللہ آج بھی بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران اعظام اگر کسی دربار میں آج بھی جھولی پھیلا کر کھڑے ہیں تو دنیا اسے دربار قادریت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام دیتی. یعنی بارگاہ غوثیت ماب سے آج بھی اکتساب فیض ہو رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء کبار نے فیض حاصل کیا اور جن کے خیالات کبھی گزرے تو انہیں وہ چیزیں میسر آئی کہ دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی. کائنات میں ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنے گلبرگہ شریف کا نام سنا ہوگا. گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز، حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی، محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خلیفاؤں میں سے ہیں. اور یہ سلسلہ چشت کی وہ عظیم کڑی ہے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. ایک بار اپنے مریدین معتقدین کے درمیان بیٹھے تھے اور دوران گفتگو حضور غوث پاک کا صرف ذکر چھڑ گیا، یعنی سلسلہ قادریہ کی بات چھڑ گئی. اور جب اسی درمیان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ، یعنی حضور غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. بس یہ فرمان کا ذکر چھڑا اور حضرت خواجہ بندہ نواز جو اپنے زمانے کے ولی کامل گزرے ہیں، ان کے دل میں صرف یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے یہ فرمان غوث پاک کا اپنے زمانے کے اولیاء کے لیے محیط ہوگا، اگلے اور پچھلوں کے لیے نہیں ہوگا. بس یہ خیال گزرنا تھا. تمام مورخین نے جنہوں نے بھی ان کی سیرت اور سیر لکھی ہے اس میں یہ بات نقل ہے کہ اسی وقت آپ کا جسم ساکت ہو گیا. یعنی یہ خیال گزرتے ہی ہوش و حواس بھی گئے، سخت دلی مطلب جسم سخت ہو گیا پتھر کی طرح. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اسی وقت ولایت چھین لی گئی، یعنی ولایت سلب کر لی گئی. اور یہ کن کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ جو گلبرگہ شریف کے شیخ اعظم ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے شروعات کے دور میں یہ ہوا اور جیسے ولایت سلب ہوئی نا تو پریشان ہو گئے. اور کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے خیالات پر کبھی آزمائش ہوتی ہے لیکن پھر اس سے رجعت ہو جاتی ہے. اسی وقت انہیں خیال گزرا کہ ہو نہ ہو یہ کہیں چک ہوئی ہے، یعنی لغزش ہوئی، خطا ہوئی ہے. بس اسی وقت اللہ نے ان کے دل پر یہ بات القا کی، کہا تم نے شیخ جیلانی کی بارگاہ میں بے ادبی کا تصور صرف کر لیا. یعنی ان کے ایک فرمان کے متعلق یہ صرف سوچ لیا کہ ان کے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ نہیں ہوگا. بس اسی سوچ پر تمہاری یہ ساری چیزیں لے لی گئی ہے. اب اگر چاہتے ہو کہ واپس ساری چیزیں مل جائیں تو اب کسی سفارشی کو لے آؤ، یعنی کوئی ایسا رہبر لے آؤ، پیشوا لے آؤ، رہنما لے آؤ جو تمہاری سفارش کر سکیں. حضرت خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف رخ کیا، اسی وقت میں نے بابا قطب کی بارگاہ میں رخ کیا، اسی وقت میں نے بابا فرید سے کہا اور ان تینوں نے مل کر سلطان الہند سرکار غریب نواز سے کہا حضور اگر سید محمد گیسو دراز بندہ نواز اگر کسی کا پروردہ ہے تو آپ ہی کا ہے. مجھ سے صرف یہ خیال گزرا، میری یہ ساری نعمتیں چھین لی گئی ہے، حضور آپ کرم فرمائیں. ان چار شخصیتوں نے تقریباً بارگاہ غوثیت مآب میں سفارش کی. حضور غوث پاک نے ان بزرگوں کی سفارش پر دوبارہ انہیں یہ انعام دیا اور اللہ کی طرف سے یہ القا ہوا، کہا سید محمد گیسو دراز اگر دوبارہ یہ مرتبہ چاہتے ہو تو شیخ جیلانی کے نام کا ورد شروع فرما دیں، یعنی غوث پاک کے نام کا وظیفہ پڑھیں.
اقتباس الانوار میں لکھا ہے کہ اسی وقت حضرت غیث الدراز کو شفا ملی اور آپ نے کم و بیش 99 نام غوث پاک کے ترتیب فرمائے، یعنی یہ لکھے اور وظیفے میں انہوں نے داخل کر لیے۔ اللہ نے اسی نام کی برکت کی وجہ سے ساری چیزیں دوبارہ انہیں میسر عطا فرما دی، واپس کر دی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان آج بھی نصیب ہے۔ ہم جس سلسلے کی کڑی کے اس عرس میں حاضر ہیں نا، آپ یقین جانیں کہ حضور ہاشم بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ شمع قادریہ میں آپ نے بار بار پڑھی ہوگی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دور میں جس بزرگ کے نام سے کسی بزرگ کو یا کسی صاحبزادے کو منسوب کیا جاتا ہے نا، اللہ ان کے صفات، اس نام کی برکتوں کے صفات اس ہم نام کے اندر اللہ داخل فرما دیتا۔ یہ سلسلہ بسلسلہ آپ کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن بزرگوں کے حالات آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ وصف نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر مولا کائنات کی بہادری مشہور ہے، اور اس بہادری کا مکمل حصہ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن پاک کو بھی دیا گیا اور امام حسین پاک کو بھی دیا گیا۔ 12 ائمہ اہل بیت میں آپ دیکھ لیں، اس میں 9 ائمہ جو امام حسین کی نسل سے ہیں اور حضرت امام مہدی حضرت امام حسن پاک کی نسل سے ہیں، یعنی یہ 2 امام اور بیچ میں حضور غوث پاک ہیں۔ جو مولا کائنات امام حسن اور امام مہدی کا جو فیضان ہے، وہ تینوں کا مل کر اگر کسی ایک شخصیت میں دکھ رہا ہے تو دنیا اسے شیخ اکبر حضرت غوث الاعظم دستگیر کا نام دیتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی حسنی حسینی فیضان اگر کسی ایک شخصیت میں دیکھنا چاہیں تو وہ حضور سرکار بغداد کو دیکھے، وہاں سے حسنیت کا بھی فیضان اور امام حسین کی حسینیت کا بھی فیضان جاری ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا تو مقدر جگمگا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاشم بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم نام ہاشمی بابا کے سلسلے سے ہمیں وابستہ فرمایا، اور یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے ڈائریکٹ امام حسن تک پہنچتا ہے بواسطہ حضور غوث الاعظم دستگیر کے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن میں خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ سے چند باتیں بطور ادب، جو ایک شیخ کی بارگاہ میں ان کا ادب ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار ذرائع ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ مرشد کامل مل جائے نا تو ان کی ایک توجہ بھی اللہ تک پہنچا دیتی ہے، یعنی ان کی ایک توجہ، اور وہ توجہ کیسی ہونی چاہیے وہ سن لیجئے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ یہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آخری وقت میں بیمار ہوئے تو مولانا زین الدین صاحب نے عرض کی، کہا حضور کوئی اپنا صاحب سجادہ بنا دیں، یعنی ہر پیر اپنے کسی نہ کسی صاحب کو بناتے ہیں، تو کہا نام لکھ کر آؤ۔ پہلی بار جب لسٹ آئی نا تو دیکھا اور فرمایا تم یہ کن لوگوں کے نام لکھ کر آئے ہو؟ تو کہا حضور جو عمر لائق تھے اور جو سنجیدہ قسم اور طبیعت کے آدمی تھے، جو لائق فائق تھے، ان کا نام لکھا ہے۔ تو جملہ کیا کہا معلوم ہے؟ فرمایا اس میں جن کے نام لکھے نا ان سب سے کہنا اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جملہ کہا۔ اور جب حضرت مولانا زین الدین نے جا کر مشورہ کیا، کہا اس میں کیا کمی ہو گئی کہ شیخ صاحب نے یہ کہا، تو فرمایا دوسری بار نام لکھے، پھر نام چنے گئے، پھر نام دیے گئے، تو پھر ایک بار لسٹ دیکھی نا تو جلال میں آ گئے، اور ارشاد فرمایا اس میں سید محمد غیث الدراز کا نام کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو خاص مرید تھے، کہا ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو کہا حضرت وہ عمر میں تو چھوٹے ہیں، تو کہا وہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کا جو ایمان عقیدہ اور اس کا جو پاور ہے وہ تم سب پر بھاری ہے۔ اگر میری خلافت، میری امانت کا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو تم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، یہ سید محمد غیث الدراز ہی اٹھا سکتا ہے۔ یعنی ان کا نام لکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد مولانا زین الدین گئے، نام لکھا، پیش کیا اور فرمایا جاؤ سید محمد کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلایا گیا اور ساری امانتیں سلسلہ چشت کی ان کے حوالے کر دی، اور جب مرید بن گئے تو روایت میں لکھا ہے کہ پھر اتنی عقیدت ہو گئی حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بار پیر صاحب گزر رہے ہیں سواری پر، اس زمانے میں گھوڑے، اونٹ یا کھچر وغیرہ پر سواری ہوتی تھی، تو حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب گزر ہوا نا تو راستے میں بیٹھے تھے سید محمد غیث الدراز اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب جیسے ہی دیکھا نا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں تو سب سے کہا اٹھو اٹھو، کہا کیوں؟ کہا میرا مرشد آ رہا ہے، یعنی یہ بہت بڑی لذت بڑی گفتگو انہوں نے کی، کہا میرا مرشد آ رہا۔ سب کو کھڑا کیا، جب بالکل قریب آ گئے
تو روایت میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی پیر صاحب کا مطلب سواری کا جانور قریب ہوا نا تو آپ نے پیر صاحب کے زانوں پر یعنی گوٹھن ایسے بوسا دیا. جیسے ہی زانوں کو چوما نا تو فرمایا سید فرو تر یعنی سید اور نیچے یعنی خالی زانوں مت چوم اور نیچے بوسا دے. اب جیسے یہ کہا نا تو انہوں نے فوری طور پر بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رکاب یعنی قدم جہاں رکھے ہوئے تھے وہاں قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ کے زلفیں جو تھی نا اس میں سے ایک بال رکاب میں پھنس گیا اور جیسے ہی پیر کو چما اور اپنا سر ہٹایا نا تو وہ بال لمبا ہوتا گیا. اسی وجہ سے آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے. ایک بال تھا وہ لمبا ہو گیا اور جیسے ہی یہاں تک چما نا تو فرمایا سید اور نیچے بوسا دے اور جیسے یہ کہا اور نیچے بوسا دے تو اسی وقت حضرت سید محمد گیسو دراز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے رکاب سے نیچے ان کے گھوڑے کی سم کو بوسا دیا یعنی جانور کے پیروں کے نچلے حصے کو میں نے چوم لیا. بس ابھی اس کو چمانا تو پیر صاحب نے اوپر سے کہا سید اور نیچے بوسا دے یعنی چوم. اب جیسے یہ بوسا دینے کی بات کی آپ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے اپنی گردن جھکا دی اور میں نے پیر و مرشد کے اس قدم کے نیچے یعنی جانور کے قدم کے نیچے جو زمین تھی نا میں نے اس زمین کو بوسا دے دیا یعنی چوم لیا. اور جیسے ہی بوسا دیا تو فرمایا سید اب کھڑا ہو جا اور جیسے سید محمد گیسو دراز کھڑے ہو گئے پیر صاحب وہاں سے کچھ کہے ہوئے نکل گئے اور جیسے وہ نکلے نا تو وہاں سارے دوست احباب تھے. کہا یہ کون تھے؟ کہا میرے پیر و مرشد تھے. کہا تعجب ہے. کہا کیا؟ کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے دوستوں کا لحاظ نہیں کیا آپ کے وقار کا خیال نہیں کیا. انہوں نے زانو چموایا آپ نے زانو چما انہوں نے رکاب چموایا آپ نے سم چمی یعنی ان کے پیر چمے اس کے بعد سم کو بوسا دیا پھر انہوں نے زمین تک چموائی. اب لوگ یہ چرچا کر رہے ہیں گیسو دراز کے سامنے مرید ہو تو پھر گیسو دراز جیسا مرید ہو تو ایسا. اسی وقت کہا ارے انجان لوگوں تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تمہیں زانو چما رہے قدم چما رہے سم چما رہے زمین چما رہے. کہا تمہاری نظر یہیں تک کام کرتی تھی میں ان کا مرید ہوں. یہ کہا میں ان کا مرید ہوں. پیر یہ زمین میں بوسا نہیں دلوا رہے تھے زانو نہیں چما رہے تھے پیروں کو بوسا نہیں دلوا رہے تھے. تو کہا کر کیا رہے تھے؟ کہا میرے پیر نے جو 4 بوسے دلوائے نا کہا ہاں. کہا یہ 4 بوسا دینے سے پہلے سید محمد گیسو دراز بہت پرواز کرتا رہا. عالم ناسوت کے دروازے کھل نہیں رہے تھے عالم جبروت کے دروازے کھل نہیں رہے تھے عالم ملکوت کے دروازے کھل نہیں رہے تھے عالم لاہوت کے دروازے کھل نہیں رہے تھے. یہ 4 عالم ابھی تک میں نے دیکھے نہیں لیکن جب پیر کو دیکھا کھڑا ہوا زانو کو بوسا دیا اللہ نے عالم ناسوت میرے سامنے ظاہر فرما دیا. میرے پیر نے کہا سید اور نیچے اسی وقت میرے رب نے عالم ملکوت کا انکشاف کر دیا. میرے پیر نے کہا اور آگے میں نے جیسے تیسرا بوسا دیا عالم جبروت کا انکشاف ہوا اور میرے پیر نے کہا بیٹا اور سید نیچے میں نے چوتھا بوسا دیا اللہ نے عالم لاہوت میرے سامنے ظاہر فرما دیا. میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم سید محمد گیسو دراز کسی عام بندے کا نام نہیں ہے. اسرار اور رموز میں یہ وہ واحد بندہ ہے سلسلہ چشت میں کہ تمام سلسلہ چشت کے بزرگوں کے راز اگر سب سے زیادہ اس کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہے تو وہ حضرت خواجہ بندہ نواز ہیں. لیکن پیر کے لیے اتنا جھک گیا کہ دنیا تو تعجب کر رہی تھی لیکن پیر نے 4 عالم کا ان کے سامنے انکشاف کر دیا. اب میں یہ نہیں کہتا لیکن ایک بات ذہنی طور پر بتا رہا ہوں کہ دل میں پیر و مرشد کا تصور بھی ہمارے یہاں جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے تصور شیخ پر ایک کتاب لکھی ہے. اگر آج بھی ہمیں اور آپ کو یہ تصور شیخ کا منصب حاصل ہو جائیں تو جہاں ہماری آنکھیں بند ہوگی اور دل کی آنکھیں کھلے گی جب بھی کوئی پریشانی ہوگی نا تو ہمارا شیخ ہماری مدد فرما سکتا ہے.
لیکن ضرورت اس کی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیران اعظام سے محبت کریں اور اس سلسلے کو مضبوط کریں. تھوڑا مضبوط کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پیر صاحب سال میں ایک بار آئیں تو خالی بس تعلق رہے، نہیں، بلکہ ان کے مشن سے، ان کے کاموں سے، وہ جو تعلیمات دیں اس سے، ان کے جتنے بھی کام ہیں اس سب میں حصہ بن کر جب جڑ جاؤ گے نا، ایک کام اگر تمہارے پیر کو پسند آ گیا نا، پھر زندگی میں کہیں بھی رہو گے، اپنے پیر و مرشد کا تصور کرو گے نا تو کیشوت کا شہنشاہ فخر ملت مدد فرمائے گا، اونا کا شہنشاہ شفیق ملت مدد فرمائے گا، اونا کے شہنشاہ عبداللہ شاہ کشمیری مدد کریں گے، اور زیادہ خوش کرو گے تو یہ تینوں بزرگ دعا کر دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ڈائریکٹ بغداد معلیٰ سے غوث العظم دستگیر مدد فرمائے. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا سب سے بڑا یہی ہے، ان کے مشن سے جڑیں، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ دین کا کام کریں. بس یہ ایک نظر ڈال دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں، بالخصوص اپنے پیران اعظام سے منسلک رہ کر دین حنیف کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.